السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ الشیطان من الرجیم، الشیطان بسم الرجیم، اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج ہم لوگ جن صحابی کے بارے میں بات کریں گے، جن کی لائف سٹوری دیکھیں گے، ان کا نام ہے حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، یعنی یہ ام سلیم کے بیٹے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طلحہ کا واقعہ جو ہے ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت ام سلیم نے اپنے جو ایک بیٹے تھے حضرت انس بن مالک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت کے لیے دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی انہوں نے بہت عرصہ، اور انہی کے بھائی ہیں حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس کے بارے میں تھوڑا سا میں یہاں پہ مینشن کروں گی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، بہت چھوٹے سے جب سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وقف کیا ہوا تھا انہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت انس ہمیں بتاتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم اپنے گھر میں جو ہیلپرز ہوتے ہیں یا اپنے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم دن میں 10 دفعہ یہ بولتے ہیں کہ یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال میں، حضرت انس بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک واقعہ ان کا اس طرح کا آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی کام دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہوا کیا، ان کو کوئی کام دیا، اور چونکہ وہ بچے تھے، ان کا اس وقت موڈ نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا میں نہیں کروں گا۔ اور کہتے ہیں کہ دل میں ان کے یہ تھا کہ میں یہ کام کروں گا، مگر بس ان کا موڈ نہیں تھا، تو انہوں نے ایسے ہی جو ہے وہ ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کی اس بات پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اور وہ بس چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب وہ چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا مطلب ہے، کیوں نہیں کروں گا، تم جو ہے مجھے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے ایسے کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، بس وہ وہاں سے چلے گئے۔ دیکھیں، سم ٹائم چلڈرنس وانٹ ٹو چیلنج اس، یعنی چلڈرنس جو ہے نا وہ ہمیں کبھی کبھی اکسانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انہیں کچھ بھی نہیں کہا، وہ وہاں سے چلے گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کام سے نکلتے ہیں، وہ راستے میں جو ہے کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو کے خود بھی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ انس، بیسیکلی جو ہے نا وہ انیس، انہوں نے کہا انیس بیسیکلی تذکیر ہے، یہ مطلب عربی میں جب کسی کو پیار سے، محبت سے کوئی نام بلایا جاتا ہے تو وہ اس کا لائک اے پیٹ نیم نا، اس طرح سے ناموں کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، تو وہ انہیں پیار سے کہتے ہیں کہ انیس، کہ آپ نے وہ کام کر لیا۔ تو حضرت انس نے پھر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میں جا رہا ہوں، ابھی کرتا ہوں۔ تو 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو جھڑکا نہیں، کبھی جو ہے وہ نہیں ان سے کوئی سوال کیا، اور یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں، خاص کر جن لوگوں کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا جو بچے نابالغ بچے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی معافی جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، بچوں کی جو نابالغ بچے ہیں ان کی معافی معتبر نہیں ہوتی۔
تو اب کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بات پر بہت زیادہ غصہ ہیں، کسی چیز پہ جو ہے آپ نے اپنا ایگریشن جو ہے وہ نکال دیا ایک نابالغ بچے پہ، اس کو مارا پیٹا ڈانٹا، اور اس کے بعد آپ نے اس بچے سے اپولوجائز کیا یا معافی تلافی کی، اور اس بچے نے آگے سے یہ کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یا اٹس اوکے نو پرابلم مما، تو اس چھوٹے بچے کی شرن جو اس کی معافی ہے وہ معتبر نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں۔ بہرحال یہاں معتبر کا مطلب یہ ہے کہ قابل اعتبار نہیں ہوتی، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ شرعن ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ او اللہ grant him abundance of wealth and children and lengthen his life and pardon his sins۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ حضرت انس کے لیے دعا تھی، یہ اس طرح پوری ہوئی کہ یہ تقریباً جو ہے 100 کے قریب یا کچھ اس سے زیادہ 103 سال جو ہے وہ ان کی زندگی تھی، اور روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ آخری صحابہ تھے صحاباؤں میں، اور ان کے بعد پھر کوئی صحابہ نہیں تھا، سب سے آخری میں صحاباؤں میں یہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت دولت تھی، اس طرح کے مطلب ان کی دولت کا اندازہ اس طرح سے لگاتے ہیں کہ جو لوگوں کے باغ تھے وہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، اور جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ اور ان کے بہت سے بچے تھے، ان کے بچوں کے بہت سے بچے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میری یہ امید ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آخری دعا جو میرے لیے کی تھی نا 4 میں سے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں انہی کے بھائی حضرت براہ بن مالک کی طرف۔ حضرت براہ بن مالک بہت ہی الگ قسم کے صحابی ہیں، اس طرح کہ ان کے بارے میں جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو زندگی کا ٹارگٹ تھا نا، جو گول تھا، وہ بس یہ کہتے تھے اللہ اور جنت، اللہ اور جنت، اور وہ ہر وقت شہادت کی دعا کرتے تھے، اور اس قسم کے صحابی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے نا کوئی لیڈرشپ پوزیشن نہیں دینی ہے، کیونکہ یہ ہر وقت شہادت کے لیے تیار اور ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کس طرح میں شہید ہو جاؤں۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا تھا کہ یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کریں گے اور بس جو ہے نا جنگ میں کود پڑیں گے، اور صرف ان کا جو غرض ہے نا وہ شہادت ہے۔ تو انہوں نے ان کو کوئی عہدہ، کوئی لیڈرشپ پوزیشن نہیں دی ہوئی تھی، اور یہ اسی وجہ سے لوگوں میں جانے پہچانے جاتے تھے کہ ہی از دا ون ہو از ان سرچ آف شہادہ۔ اور ان کے کیسے کیسے واقعات ہمیں ملتے ہیں ہم آگے دیکھیں گے۔ ایک چیز سمجھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہت ہی بڑی آزمائش آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا آزمائش تھی؟ وہ تھی مرتدین کی، یعنی کچھ عرب جو قبائل تھے وہ اسلام سے پھر گئے تھے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، یعنی مرتد ہو گئے تھے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ بن گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو فوری طور پر حل کرنا ہوگا۔ تو پھر ان کو یہ ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے اس سے بہت زیادہ انتشار پھیلنا شروع ہو جائے، اور سارے کے سارے عرب میں جو ہے یہ بات پھیلے اور مرتدین میں اضافہ ہو جائے۔ تو ان مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ فوجیں تیار کریں، آرمی بنائی، اور دستے بھیجے ان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور اسی ارتاد والے مسئلے کے ساتھ مسیلمہ کذاب والا جو مسئلہ تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ مسلمہ کذاب کون تھا؟ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ مسلمہ کذاب کا جو قبیلہ تھا بنو حنیفہ، وہ عجیب بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، مگر ہمارے قبیلے کا جو کذاب ہے، جو جھوٹا شخص ہے، پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کے دل سے وہ جو قبیلے والا تعصب تھا نا وہ نہیں گیا تھا، کہ اپنے قبیلے کو یہ لوگ اتنا سپورٹ کرتے تھے، اتنا سپورٹ کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا دیگر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کے لیے۔
तो ये जो अब जो झूठी नबूवत का दावा था, ये इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी थी। और इसमें मुसैलिमा कज़ाब का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं जंगी यमामा में। और जंगी यमामा हुई ही मुसैलिमा कज़ाब के खिलाफ थी। और ये जो मुसैलिमा कज़ाब और बनु हनीफा थे, ये बहुत बड़े, बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं था कि बस जाकर जो है वो इनसे जाके लड़ लेंगे और मामला खत्म हो जाएगा। ये बड़े जाने माने, बहुत बड़ा कबाइल था इनका, बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत सारे लोग थे। तो सबसे पहले हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा गया कि जाकर इनसे लड़ें। और वो शिकस्त खाकर वापस आ गए। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की सरपरस्ती में दूसरी फौज भेजी गई। और वहां पर भी जो है वो यमामा में इतनी खून रेजी हुई थी और इस तरह उन्होंने हमला किया था कि हमें हिस्टोरिकल अकाउंट से पता चलता है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के खेमे तक जो है वो ये लोग पहुंच गए थे। और इनकी जो बीवी थी खेमे के अंदर। और बनु हनीफा के ही जो है ना वो एक शख्स थे जिन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को पनाह दे रखी थी, यानी अमान दे रखी थी। अगर ये वो ना देते ना, तो रिवायतों से पता चलता है कि तो ये कहते थे कि हजरत खालिद बिन वलीद को और इनकी बीवी को भी जो है ना वो कत्ल कर दिया जा चुका होता। यानी उनके खेमे तक ये लोग पहुंच गए थे। इतनी शदीद किस्म की जो है ना ये लड़ाई थी। तो अब हजरत खालिद बिन वलीद ने ये सोचा कि ये तो बहुत ही अजीब हालात हैं और इनकी तो तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने अपनी पूरी आर्मी की दोबारा से मंसूबाबंदी की। और इसमें जो है ना इनकी आर्मी में काफी बड़े बड़े जो है जय्यद सहाबाए कराम थे। और उन्होंने इस तरह से मंसूबाबंदी की कि एक जमात अंसार की कर दी, एक जमात महाजिरीन की कर दी, एक जगह बद्दुओं को इकट्ठा कर दिया, ताकि मालूम हो कि किस वाले दस्ते में जो है वो कोई कमजोरी है, ताकि इसके मुताबिक फिर हिकमत अमली तैयार की जाए और काम किया जा सके। इस तरह उन्होंने पूरी आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। अब इस जंग में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक तो सहाबाए कराम बहुत ज्यादा जो है वो इस जंग में शहीद हुए थे। और जो हुफ्फाज थे, हाफिज कुरान, वो बहुत से शहीद हुए थे। और हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या किया, उन्होंने अपने जिस्म पर खुशबू लगाई और कफन पहना और एक जमीन में खड्डा सा खोदा और इसमें खड़े हो गए। और वहीं से लड़ते 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 शहीद हो गए। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था, शायद पहले जिक्र किया हो, कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जो भाई थे हजरत जैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो भी मुसलमानों को ललकार रहे थे, इनको जोश दिलाते थे, और वो भी इस जंग में शहीद हो गए थे। ठीक है। फिर मैंने हजरत सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का आपको वाकया सुनाया था। और हजरत अबू हनीफा और अबू हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का, वो भी एक साथ लड़ते लड़ते इस जंग में शहीद हुए थे। और सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कुछ मुसलमानों ने सोचा था कि ना, जंग में जो है हर एक की, देखें, जंग में जो हर इंसान की एक कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत जो है वो मुकाबला होती है, वो अलग अलग होती है। तो कुछ लोगों ने हजरत सालिम को कहा, हमें तो फिक्र हो रही है कि कहीं आपकी तरफ से हम पे हमला ना हो जाए, कहीं आपकी तरफ से कोई कमजोरी ना हो जाए। तो हजरत सालिम ने कहा कि मेरी तरफ से अगर किसी किस्म की कोई कमजोरी हुई तो फिर मैं तो बहुत ही बदतरीन हामिले कुरान हूँ। और वो लड़ते लड़ते हजरत सालिम इस जंग में शहीद होते हैं। और हजरत अबू हुजैफा का भी मैंने आपको बताया था कि वो इनके साथ ही शहीद हुए थे। वो जो मौला वाला किस्सा था, अगर आप लोग को याद हो। ठीक है। अब दूसरी तरफ हम हजरत बर्राह बिन मालिक की बात करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए अंसार के नौजवानों, हमला करो इन काफिरों पर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो तो जो हजरत बर्राह बिन मालिक थे ना, वो तो बड़े पुरजोश थे, शहादत के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने नारा लगाया जोरदार कि ए अंसार, आज कोई मदीना वदीना नहीं है, यानी कि मदीना लौटने का तो सोचो भी मत कि तुम मदीना लौट कर जाओगे, बल्कि आज तो सिर्फ ये सोचो कि बस अल्लाह है और जन्नत है, अल्लाह है और जन्नत है। आज मदीना है ही नहीं, मदीना को तो बस भूल जाओ, आज बस अल्लाह है और जन्नत है। तो इस तरह उन्होंने लोगों को ललकारा। अब होता क्या है कि मुसलमान लड़ते 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 इनको पीछे धकेलते जाते हैं, धकेलते जाते हैं। और फिर जो है ना, होता क्या है कि जब ये पीछे की तरफ इनको धकेलते जाते हैं ना,
تو ایک باغ ہوتا ہے پیچھے کی طرف، بہت بڑا سا ایک باغ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو مسیلمہ کذاب اور ان کا پورا دستہ ہوتا ہے، ہزاروں کا جو لشکر ہوتا ہے نا، یہ خود کو اس باغ میں چلے جاتے ہیں اور اندر سے بند کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو باغ تھا نا، اس کی فصیل بہت زیادہ بلند تھی، ٹھیک ہے نا، اس باغ کی جو فصیل تھی یعنی دیواریں، وہ بہت زیادہ بلند تھی، یہ بہت بڑا باغ تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ سب نے اندر جا کے اپنے آپ کو اس باغ میں بند کر لیا۔ اور اس باغ کا جو نام ہے نا، وہ بعد میں حدیقت الموت جو ہے وہ پڑ گیا تھا، یعنی موت کا باغ، کیونکہ اس باغ میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے نا مارا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ جو کافر اور مسیلمہ کذاب تھا جس نے خود کو باغ میں اندر سے بند کر رکھا تھا، یہ کیا کرتے تھے، یہ اندر سے جو ہے نا وہ تیر چلاتے تھے، اور وہ تیر آ کے جو ہے وہ باہر مسلمانوں کو لگتے تھے، اور جو ہے خود انہوں نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا تھا۔ اب ایک عجیب بات دیکھیں آپ، ایک عجیب، بہت ہی عجیب بات دیکھیں آپ، حضرت برہ بن مالک جو تھے وہ بہت ہی جو ہے نا وہ دبلے پتلے تھے، بڑے فٹ تھے، بڑے ایکٹیو تھے۔ انہوں نے کیا حیرت انگیز اقدام کیا اس سچویشن میں، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب نے اور ان کے ساتھیوں نے خود کو باغ میں بند کیا ہے، تو اب ان کے بارے میں آتا ہے یہ تو وزن میں تو ویسے ہی بڑے ہلکے پھلکے تھے، تو انہوں نے منصوبہ بنایا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ مسلمانوں، تم لوگ ایسا کرو، مجھے ڈھال پر بٹھاؤ اور نیچے سے سارے نیزوں سے اس ڈھال کو جتنا اوپر اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، اور پھر جو ہے نا اس کو اس طرح اچھالو کہ مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ مجھے ڈھال پہ بٹھاؤ، نیزوں سے اوپر اٹھاؤ، اچھال کر مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ موت کا بلاوا تھا، یعنی ایک ایسا باغ جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو ہے وہ دشمن موجود ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندر پھینک دو۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں نے ڈھال پر حضرت برہ بن مالک کو بٹھایا، اور نیزوں سے جتنا اوپر ان کو اٹھا سکتے تھے ان کو اٹھایا، اور زور سے اچھالا اور ان کو باغ کے اندر پھینک دیا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں ایک اور روایت میں بھی ایک آدھ جگہ یہ ملتا ہے کہ وہ آئدر انہوں نے ان کو اٹھایا تھا اور وہ پھر خود دیوار چڑھ کر جو ہے وہ باغ کے اندر گئے تھے۔ اب واللہ عالم کہ کون سی روایت جو ہے وہ سچ ہے، لیکن ہمیں جو ہے ان کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان قصوں سے جو ہمارے لیے سبق ہے انشاءاللہ ہمیں وہ سیکھنا چاہیے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ باغ کے اندر جاتے ہیں، وہاں اندر ہزاروں کی تعداد میں دشمن موجود ہیں، خود انہوں نے اپنی موت کا بلاوا دیا ہے، ویسے ہی ان کو شہادت حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، تو جیسے یہ باغ کے اندر جا کے گرتے ہیں، انہوں نے فوراً ہی اٹھ کر لڑنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ 10 کے قریب جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو فٹافٹ مار گرایا، اور فوراً جو ہے نا وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی 10 لوگوں کو مار مار کے ہٹاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو پوری جو مسلمانوں کی آرمی ہوتی ہے نا، وہ اندر گھس آتی ہے اور حملہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ باغ کے اندر گھس آتی ہے اور حملہ کر دیتی ہے، اور تقریباً 20,000 کے قریب مسیلمہ کذاب کے لوگ اس باغ کے اندر مارے گئے تھے۔ اسی لیے اس باغ کو حدیقت الموت کہا جاتا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب تو کو وحشی جو ہے نا، مسیلمہ کذاب کو وحشی بن حب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا تھا، جنہوں نے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ ان کے دل میں جو ہے وہ ایک گل تھا کہ انہوں نے ظاہر صحاباؤں کو پچھلی جنگوں میں مسلمان ہونے سے پہلے قتل کیا تھا، تو اب وہ صحابی ہیں تو انہوں نے جا کر مسیلمہ کذاب کو مارا۔ اب آپ ذرا حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سوچیں، کہ جو اکیلے گئے تھے اس باغ میں ہزاروں کی تعداد میں دشمنوں کے درمیان، اور اب ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے جسم پر قسم قسم کے زخم تھے، اور کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ جو ہے ان کے جسم پر تلواروں کے جو ہے وہ گھاؤ تھے، اور جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، خون رس رہا تھا، اور جو مسلمان تھے انہوں نے جو ہے وہ یہاں اس جنگ میں شکست دی تھی مسیلمہ کذاب کو اور اس کے لوگوں کو، اور حضرت برہ بن مالک کو خیمے میں علاج کے لیے زخموں سمیت لایا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو جس وقت تک موت نہیں لکھی ہوتی نا، آپ کچھ مرضی کر لیں، موت نہیں ہوتی، یعنی ایک طرح سے ان کا ایسا فیصلہ تھا، ایسا فیصلہ تھا کہ جس میں بچنا تقریباً ناممکن تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ پھر بھی بچ گئے، نہیں شہید ہوئے، اور جب ان کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تیمارداری کے لیے وہاں پر
ایک مہینے تک تقریباً وہ ان کے ساتھ رہے، لیکن پھر بھی ان کا انتقال نہیں ہوا اور یہ بہتر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پرشینز کے خلاف جو ہے وہ ایک لڑائی ہوتی ہے پرشینز کے ساتھ، اور اس کو جو ہے نا بیٹل آف تستر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بیٹل آف تستر کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو ہے وہ ایک مقام ہے تستر، پرشیا میں ایک علاقہ ہے خزستان، وہاں پہ ایک مقام ہے تستر، وہاں پہ یہ لڑائی ہوئی تھی، اور یہ جنگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی پرشین سے ہوئی تھی۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جس طرح مسیلمہ کذاب کے لوگوں نے جنگ یمامہ میں باغ میں جا کر پناہ لے لی تھی، اسی طرح اس تستر کی جنگ میں جو فارسی تھے انہوں نے ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا اس کے اندر جا کر پناہ لے لی، اور مسلمانوں نے اس کو چاروں طرف جو ہے نا وہ محاصرے میں لیا ہوا تھا۔ اب جب وہ محاصرہ بہت لمبا ہو گیا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایرانی تھے، فارسی تھے، انہوں نے ایک بہت ہی عجیب سازش کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے بڑی بڑی جو ہے نا وہ زنجیروں کے آخری میں ہکس لگائے، ٹھیک ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ زنجیر ہوتی تھی، اس کے آخر میں ایک ہک لگا ہوا ہوتا تھا بڑا سا، اور وہ اس زنجیر کو جو ہے نا وہ باہر پھینکتے تھے، اور جو ہک اس میں لگا ہوا ہوتا تھا نا اس کو انہوں نے آگ میں تپا تپا کے لال کر لیا تھا، بالکل ایک دم جیسے ریڈ ہاٹ آئرن ہوتا ہے نا، اس طرح جو ہے انہوں نے اس کو ہک کو کیا ہوا تھا۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے، اس کو باہر پھینکتے تھے کیونکہ قلعے کے ارد گرد تو سب طرف مسلمان تھے، تو وہ کسی نہ کسی مسلمان کو جو ہے وہ ہک پکڑ لیتا تھا، اور پھر وہ اس زنجیر کو اوپر کی طرف آہستہ آہستہ کھینچتے تھے، تو وہ مسلمان محل کی جو ان کی دیوار تھی قلعے کی اس کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا چلا جاتا تھا، یا تو وہ اندر آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا تھا، یا وہ اتنا گرم تھا اتنا گرم تھا کہ وہ قریب الموت ہو جاتا تھا وہ شخص جس کو وہ ہک پکڑ لیتا تھا۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ منصوبہ بنایا۔ تو اب جب یہ لوگ مسلسل اس طرح کی زنجیریں پھینک رہے تھے اور مسلمانوں کو اوپر اٹھا رہے تھے، اور مسلمان جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آ کر ایک زنجیر کا جو ہک ہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ انس بن مالک کون ہے؟ حضرت برہ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس آگ میں تپتے ہوئے ہک نے حضرت انس کو پکڑا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر کو اٹھنے لگے، تو حضرت برہ بن مالک نے جب یہ دیکھا کہ میرے بھائی کو زنجیر نے پکڑا ہے، تو وہ خود جو ہے وہ ظاہر ہے حضرت انس کو تو نہیں کھینچ سکتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ شدید جو ہے وہ گرم ہے اور یہ اور ان کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس زنجیر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور حضرت انس کو اس حک سے آزاد کیا۔ اور اس سب میں ہوا کیا کہ جب حضرت برہ اور جب حضرت انس ان کو انہوں نے چھڑایا اور وہ دونوں آ کے نیچے گرے، تو پورے جو ان کے ہاتھوں کا جو ماس تھا نا، جو گوشت تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں باقی تھا، یعنی اتنا وہ شدید حک جو ہے ریڈ ہاٹ آئرن اتنا گرم تھا، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی وہ شہید نہیں ہوئے، یعنی ابھی بھی وہ جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام احواز تھا، ٹھیک ہے، جنگ احواز ہوئی تھی۔ اس میں کہتے ہیں کہ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 100 فارسی تلوار بردار دشمنوں کو اکیلے مارا تھا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو 100 کے قریب سورڈز مین تھے ان کو حضرت برہ نے اکیلے جو ہے وہ اس جنگ میں قتل کیا، اور بڑی جو ہے وہ زبردست قسم کی جنگ تھی پرشینز کے ساتھ، اور اس میں حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے 100 لوگوں کو مار گرایا، یہاں تو ایک کو مارنا مشکل ہے، انہوں نے جو ہے وہ 100 کو جو ہے وہ اس میں مارا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت برہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام جنگ کے ختم ہونے سے کچھ پہلے آتے ہیں حضرت برہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ کبھی کبھی کوئی پراگندہ بالوں والا کوئی شخص ایسا جس کو کوئی لفٹ بھی نہیں کرواتا، یعنی ایسا کوئی شخص جس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی عام سا شخص ہوتا ہے، اور جو ہے نا مگر جب وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا
پوری کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں، اور مسلمانوں نے کہا کہ آپ بھی، حضرت برہ کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو جب حضرت برہ نے دعا کی تو مسلمان جیتے، اور برہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایونچولی اینڈ فائنلی شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ جو ساری جنگیں تھیں، یہ جو پرشینز کے ساتھ ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور پھر ترکی، قادسیہ، احوز، ان ساری جنگوں کا اکثر لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں پتا ہوتا، بس لوگوں کو جو ہے وہ ان غزوات کا پتا ہوتا ہے جیسے جنگ احد ہے، بدر ہے، خندق ہے، صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کی بہت زبردست قسم کی جنگیں ہوئیں، بہت سے صحاباؤں نے ایسے ایسے کردار ادا کیے کہ ہم پڑھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا، یا لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو خیر آخر کار حضرت برہ بن مالک کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شہادت نصیب کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کی موت نہیں لکھی ہوئی تو پھر چاہے آپ جو بھی کر لیں، چاہے تو کسی اونچی بلڈنگ سے جا کے چھلانگ مار لیں، تو بھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو پہلی چیز سامنے آئی، انہوں نے ایک ایسے باغ میں چھلانگ لگائی، ایسے باغ میں جا کے جو ہے وہ چھلانگ لگائی کہ جہاں سے ان کا بچ کے نکلنا تو بالکل ناممکن تھا، مگر وہ وہاں سے بھی شدید زخمی حالت میں جو ہے وہ آئے اور شہید نہیں ہوئے۔ اور پھر دوسرے والے قصے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسی زنجیر کو پکڑا جو دہک رہی تھی، اور پوری طرح سے جو ہے ان کے ہاتھوں کی جو کھال تھی، ان کا جو ماس تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ شہید نہیں ہوئے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے اس کے بعد بھی جو جنگ لڑی، اس میں انہوں نے 100 کے قریب جو ہے سورڈز مین جو ہے وہ تلواروں کے ساتھ جو افراد تھے ان کو قتل کیا۔ اور تب بھی جو ہے وہ جب ان کی موت آئی، اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد جب ان کی موت لکھی ہوئی تھی، تو انسان خود اس تک، جب انسان کی جس وقت موت کا لمحہ ہوتا ہے نا، انسان خود اس تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو خود وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہو گئی، یہ ہو گیا تھا، اس لیے ایسا ہو گیا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس وقت جس کے لیے جو لکھا ہے نا، اس سے نہ ایک لمحہ پہلے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحے بعد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے اصل چیز۔ اور دوسرا ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو مقصد بنا لیتے ہیں، جیسے حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کو مقصد بنایا، مگر اگر ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو اٹس آل اباؤٹ میٹر آف پرائیورٹیز، یعنی میری زندگی میں کیا چیز اہمیت رکھتی ہے، میں جو بھی کر رہی ہوں وہ کس مقصد کے تحت کر رہی ہوں، کیا مقصد ہے۔ تو انسان کتنا فکر مند ہو جاتا ہے اور کتنا کچھ اس کی زندگی میں تبدیل وہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، فرض کریں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں نا، خود ہر انسان نوٹ کرتا ہے یہاں چاند رات ہوئی اور کتنی ساری تبدیلیاں انسان کے اندر آتی ہیں۔ مگر جیسے ہی رمضان ہمارا جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصہ تو کچھ اثر باقی رہتا ہے، شاید کچھ لوگوں کے زیادہ عرصہ باقی رہتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں یہاں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں پھر دوبارہ اسی زندگی میں انسان مست مگن ہو جاتا ہے، اور پھر کیا روٹین ہوتی ہے کہ بس صبح ہو رہی ہے، پھر شام ہو رہی ہے، پھر صبح ہو رہی ہے، پھر شام ہو رہی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں ایک لمحے کے لیے، ایک یہ سوچیں کہ ایک صبح تو ایسی آنی ہے نا کہ جس کی شام ہم نہیں دیکھیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک شام تو ایسی آنی ہے نا جس کی صبح ہم نہیں دیکھیں گے، مگر یہ والی چیز ہمارے دماغوں میں حاضر نہیں ہوتی، اور ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں مگن رہتے ہیں اور اس بارے میں نہیں سوچتے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کو اور اولیاء اللہ کو، تو وہ ایک لمحے کو بھی غنیمت جانتے تھے۔
सही है ना, एक लम्हे को भी वो लोग जो है वो गनीमत जानते थे। यानी जो एक लम्हा गुजर गया वो गुजर गया, वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा। और हमारी भी जिंदगियां जो हैं वो घुलती जा रही हैं, घुलती जा रही हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह। आपको पता है जो वाकयात हम पढ़ते हैं, इमाम नबवी रहमतुल्लाह जो हैं, जितनी देर में कहते हैं कि जितनी देर में हम किसी कलम में लिखने वगैरह के लिए स्याही भरते हैं ना, तो पुराने वक्तों में आपको पता है कि दवात होती थी और कलम को उसमें डिबोया जाता था स्याही में, और फिर पेपर तैयार किया जाता था, या जो भी बकरे की खाल वगैरह, पत्ते, ऊंट की खाल, जिस भी चीज पे लोग लिखा करते थे ना। तो अब होता क्या है कि इमाम नववी जो है वो कहते हैं कि जब वो स्याही भरने के लिए और लिखने के लिए तैयारी करते थे ना, उस वक्त को भी जाया नहीं करते थे, उसमें भी वो जिक्र व अस्कार करते रहते थे मुसलसल। और इसी तरह एक और साहिब मौलाना शफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब वो बैतुल खला जाते थे ना, तो वहां तो जाहिर है जिक्र नहीं हो सकता। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं इस वक्त में लोटा धो दिया करता था कि चलो कोई तो ऐसा काम करूं कि जो कोई मेरे बाद आए तो इसको फायदा हो जाए और मुझे किसी तरह अजर मिल जाए। यानी वो उस लम्हों को भी जाया नहीं करते थे। और हम आज देखें कि हम आज कितना वक्त जो है वो हम जाया करते हैं। और हमारा वक्त जो है वो कहाँ जाया हो रहा है? सोशल मीडिया पे, चैटिंग्स में, नेटफ्लिक्स पे, फालतू कॉल्स में, दोस्तों से गप्पे लगाने में। जबकि कितना कितना कीमती है ये वक्त जो लम्हा लम्हा गुजरता जा रहा है और हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। तो उल्मा और जो सालिहीन जो हैं हम उनको देखते हैं, सहाबाए कराम को देखते हैं, तो वो तो एक लम्हा भी जाया नहीं करते थे फजूलियात में। तो बस अल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ की, और हमारे दिमागों में जो है वो इस चीज़ को अल्लाह ताला बिठा दे कि हम अपने वक्त को बर्बाद ना करें, अपने घंटों को, अपने मिनटों को, अपने लम्हों को ना जाया करें किसी भी किस्म की फजूलियात में। आपको पता है जन्नत में जो काबिल हसरत चीज होगी ना, अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल फरदौस में पहुंचा दें, आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। यानी आप देखें कि जन्नत में भी जिस चीज की हसरत रह जाएगी ना, वो सिर्फ ये होगी कि वो लम्हात जो हमने फजूलियात में जाया कर दिए, या अल्लाह वो भी हमने क्यों कर दिए, क्यों कर दिए इस हसरत का। लेकिन अब आप देखें कि जन्नत में इस हसरत का क्या फायदा होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी आता है कि जिस भी मजलिस में या महफिल में एक बार भी अल्लाह ताला का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीन का या इस तरह का कोई जिक्र नहीं होता ना, ऐसी महफिलें भी जो है ना वो काबिल हसरत हैं। यानी ऐसी महफिल, ऐसा वक्त भी काबिल हसरत होगा। और हमारी कितनी महफिलें ऐसी होती हैं कि हम जिसमें बिल्कुल ही जिक्र नहीं करते, ना अल्लाह का, ना दीन का, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमारी जिंदगियां जो है ना वो बस बर्फ की मानिंद घुल रही हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी ये जो वाकयात आप लोगों से शेयर किए जा रहे हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, या ये कुछ ऐसा नहीं है कि बस माजी के किस्से हैं और हमने सुन लिए और हमें बड़ा मजा आ रहा है और हम इनसे बड़े मुतासिर हो रहे हैं और हमें बड़ा इनको सुन के जोश आता है और फिर सुन के बस बात खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए सुनाया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है, ये इसलिए आप लोगों से शेयर किया जा रहा है ताकि हमें ये रियलाइज हो कि हमारे दिन, हमारे घंटे, हमारे लम्हे भी कितने ज़रूरी हैं, कितने कीमती हैं, और अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डालें। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना, यानी अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें ये रियलाइजेशन दे कि हमारा वक्त कितना ज़रूरी है, और हमारी सबकी ज़िंदगियां जो हैं वो घुलती जा रही हैं जैसे बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता घुलती है और हमें पता भी नहीं चलता, इसके पिघलने का एहसास ही नहीं हो रहा। अल्लाह ताला हम सबको ये चीज़ समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی ایک اور صحابہ کی قصے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔